والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل اللہ پاک کی رحمت سے، اللہ پاک کے فضل سے، اسی کی دی ہوئی توفیق اور اسی کی عطا سے ایک بار پھر پروگرام روحانی علاج میں حاضر ہیں اور آپ کو بھی مرحبا کہتے ہیں۔ اول تاخیر ہمارے ساتھ شامل رہیے گا، بہت سارے وظائف دعائیں انشاءاللہ الکریم سننے کو سیکھنے کو ملیں گی، اور الحمدللہ عز و جل آج تو ہمارا بہت ہی پیارا موضوع ہے، اور آج کے ہمارے پروگرام کا موضوع ہے درود پاک سے روحانی علاج۔ آئیے ابتدا میں پہلے میں آپ کو درود پاک کی فضیلت سناتا چلوں۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جسے کوئی مشکل پیش آئے اسے چاہیے کہ وہ مجھ پر کثرت سے درود پڑھے، کیونکہ مجھ پر درود پڑھنا یہ مصیبتوں اور بلاؤں کو ٹالنے والا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج الحمدللہ عز و جل ہم آپ کے لیے پروگرام لائے ہیں روحانی علاج، جس کا موضوع ہے درود پاک سے روحانی علاج۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ درود پاک یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا اظہار ہے، اور جس طرح جسمانی بیماریاں دواؤں سے ٹھیک ہوتی ہیں، ویسے ہی روحانی امراض، روحانی بیماریاں جیسے ڈر، خوف، بے چینی، گھبراہٹ، حسد، وسوسے، دل کی سختی، یہ سب الحمدللہ عز و جل درود پاک سے دور ہو سکتے ہیں۔ درود پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روحانی تعلق مضبوط کرتا ہے، دل کی گھٹن، دل کی گھبراہٹ دور کرتا ہے، بے سکونی کو چین میں بدل دیتا ہے، ذہنی اور قلبی سکون اور اطمینان نصیب ہوتا ہے، پریشانیوں کے بادل چھٹا دیتا ہے، اور درود پاک کی برکت سے گناہوں کے اندھیروں کو روشنی میں بدل دیتا ہے۔ تو ناظرین، آج کے اس پروگرام میں ہم اسی بات پر غور کریں گے کہ کس طرح ہم اپنی زندگی کی بیماریوں کو، دل کی بے چینیوں کو اور بے سکونی کو درود پاک سے کس طرح دور کر سکتے ہیں۔ تو آئیے پہلے تو میں آپ کو درود پاک کی کچھ خصوصیات آپ کو عرض کرتا ہوں، انشاءاللہ الکریم دل میں مزید درود پاک کی محبت، درود پاک کی اہمیت بڑھے گی۔ حضرت سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ درود شریف سے مصیبتیں ٹلتی ہیں، بیماریوں سے شفا حاصل ہوتی ہے، خوف، ڈر یہ دور ہو جاتا ہے، ظلم سے نجات حاصل ہوتی ہے، دشمن پر فتح حاصل ہوتی ہے، دل میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت پیدا ہوتی ہے، اور اللہ پاک کی رضا حاصل ہوتی ہے، فرشتے اس کا ذکر کرتے ہیں، دل و جان، اسباب اور مال کی پاکیزگی حاصل ہوتی ہے، برکتیں حاصل ہوتی ہیں، اور مزید یہ کہ اولاد در اولاد 4 نسلوں تک اس کی برکتیں رہتی ہیں۔ درود شریف پڑھنے سے قیامت کی ہولناکیوں سے نجات ملتی ہے، تنگ دستی دور ہوتی ہے، بھولی ہوئی چیزیں یاد آ جاتی ہیں، اور درود شریف پڑھنے والا جب پل صراط سے گزرے گا نا تو نور پھیل جائے گا، اور وہ ثابت قدم ہو کر پلک جھپکنے میں نجات پا جائے گا۔ اور عظیم تر سعادت یہ ہے کہ درود شریف پڑھنے والے کا نام یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت بڑھتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوبیاں اور اچھائیاں یہ دل میں گھر کر جاتی ہیں، اور کثرت درود شریف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تصور کو ذہن میں قائم کرنے کی طرف لے جاتا ہے۔ خواب میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نصیب ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور جانتے ہیں ایک اور کتنی پیاری فضیلت میں آپ کو سناؤں، روز قیامت، کل قیامت کا جب دن ہوگا تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مصافحہ کرنے کی سعادت نصیب ہوگی۔ فرشتے مرحبا کہتے ہیں، محبت رکھتے ہیں، فرشتے اس درود پڑھنے والے کے درود پاک کو سونے کے قلموں سے چاندی کی تختیوں پر لکھتے ہیں، اور اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ زمین پر سیر کرنے والے فرشتے اس کے درود پاک کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں پڑھنے والے
اور اس کے والد کے نام کے ساتھ پیش کرتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، تو درود پاک کے اتنے فضائل ہیں جن میں سے کچھ ہم نے سننے کی سعادت حاصل کی، تو یقیناً ذہن بنا ہوگا کہ ہم درود پاک پڑھنے کا معمول بنائیں، درود پاک پڑھنے کا اہتمام کریں، بڑے ہی ادب اور احترام کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، خوشبو لگا کر، قبلہ رو بیٹھ کر جب یہ اہتمام کے ساتھ درود پاک پڑھیں گے تو الحمدللہ عز و جل خاص برکتیں حاصل ہوں گی۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین، چونکہ ہمارا موضوع ہے درود پاک سے روحانی علاج، ایک ایسا درود پاک میں آپ کو عرض کرنے لگا ہوں کہ جس کی برکت سے، یعنی اس درود پاک پڑھنے والے کو بے شمار برکتیں بھی حاصل ہوں گی اور نعمتیں بھی حاصل ہوں گی۔ تو دین و دنیا کی نعمتیں حاصل کرنے والا درود پاک، پہلے آپ درود پاک سماعت فرمائیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ عدد انعام اللہ و افضالہ۔ یہ وہ خاص درود پاک ہے مدنی چینل کے ناظرین کہ اس درود پاک کو پڑھنے کی برکت سے دین و دنیا کی بے شمار نعمتیں حاصل ہوں گی انشاءاللہ۔ اگر ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہمیں بھی یہ سب برکتیں اور دین و دنیا کی بے شمار نعمتیں حاصل ہوں تو اس درود پاک کو پڑھنے کا اہتمام کیجیے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم اس عظیم نعمت اور سعادت پر بات کریں گے کہ جس کی تمنا ہر عاشق رسول کے دل میں ہے، یعنی خواب میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت۔ اگر ہم بھی یہ سعادت حاصل کرنا چاہتے ہیں، اگر ہم بھی یہ سعادت پانا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنی زندگی اور دل کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے بھرنا ہوگا۔ اس کے لیے ہمیں کچھ اہتمام کرنا ہوگا، کچھ تیاری کرنی ہوگی۔ آپ جانتے ہیں وہ کیا ہے؟ کیا اہتمام، کیا تیاری کرنی ہوگی؟ ہم اپنے دل کو گناہوں سے پاک کریں، کثرت سے درود شریف پڑھیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کو پڑھیں، اس پر عمل کریں، اپنی زبان، اپنا دل، اپنی نظر کو، اپنے خیالات کو، اپنی سوچوں کو پاک و صاف رکھیں۔ آئیے ایک درود پاک میں آپ کو بتاتا ہوں، انشاءاللہ الکریم اس درود پاک کی برکت سے ایسا کرم ہوگا کہ خواب میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوگی۔ وہ درود پاک سماعت فرمائیں۔ اللہم صلی علی روح محمد فی الارواح وعلی جسدہ فی الاجساد وعلی قبرہ فی القبور۔ آئیے ایک بار پھر برکت کی نیت سے ہم پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی روح محمد فی الارواح وعلی جسدہ فی الاجساد وعلی قبرہ فی القبور۔ یہ وہ درود پاک ناظرین کہ پڑھنے والے پر ایسا کرم ہوتا ہے، ایسا کرم ہوتا ہے۔ آئیے حدیث پاک میں آپ کو سناؤں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان شفاعت نشان ہے، جو شخص یہ درود پاک پڑھے اس کو خواب میں میری زیارت ہوگی، اور جس نے خواب میں مجھے دیکھا وہ مجھے قیامت کے دن بھی دیکھے گا، اور جو مجھے قیامت کے دن دیکھ لے گا میں اس کی شفاعت کروں گا، اور میں جس کی شفاعت کروں گا وہ حوض کوثر سے پانی پیے گا، اور اللہ پاک اس کے جسم کو دوزخ پر حرام فرما دے گا۔ مدنی چینل کے ناظرین، خصوصیت کے ساتھ اس درود پاک کو پڑھنے کا اہتمام کیجیے گا۔ آئیے آپ بھی اور میں بھی ہم یہ نیت کرتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی کو اس قابل بنائیں کہ اللہ پاک ہمیں بھی یہ انمول سعادت نصیب فرمائے۔ یا اللہ پاک اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہم سب کو نصیب فرما دے، اور ہماری آنکھوں کو خواب میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کی لذت نصیب فرمائے۔ تو اس درود پاک کو پڑھنے کا اہتمام کیجیے گا، انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے خاص کرم ہوگا۔ ناظرین، آج ایک ایسا درود پاک میں آپ کو سکھاتا ہوں، آپ نوٹ بھی کیجیے گا۔ اس درود پاک کی برکت سے بخشش اور مغفرت نصیب ہوگی۔ ہر مسلمان کی یہ خواہش ہوتی ہے نا کہ اللہ پاک میرے گناہوں کو معاف فرما دے، میری بخشش و مغفرت فرما دے، اور میرے لیے بخشش و مغفرت کے دروازے کھل جائیں۔ یہ وہ درود پاک ہے ناظرین کہ جس کو پڑھنے سے بخشش اور مغفرت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ آئیے پہلے میں آپ کو امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے منسوب ایک روایت سناتا ہوں۔ کسی شخص نے حضرت سیدنا امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو انتقال کے بعد خواب میں دیکھا اور حال دریافت کیا، تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ اللہ پاک نے اس درود پاک کی برکت سے میری بخشش و مغفرت فرما دی۔ آپ جانتے ہیں وہ درود پاک کون سا ہے؟ آپ بھی پڑھنے کی نیت فرما لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد کلما ذکرہ الذاکرون
وصلی علی محمد کلما غفل عن ذکرہ الغافلون۔ آئیے ایک بار اور میں پڑھ دیتا ہوں، اللہم صلی علی محمد کلما ذکرہ الذاکرون وصلی علی محمد کلما غفل عن ذکرہ الغافلون۔ ناظرین، یہ وہ درود پاک ہے کہ جس کے پڑھنے والے کو بخشش اور مغفرت کی فضیلت حاصل ہوتی ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ انسان خطا کا پتلا ہے، بتقاضۂ بشریت گناہ ہو جاتے ہیں، گناہ ہم سے سرزد ہو جاتے ہیں، بھول چوک ہو جاتی ہے۔ کیا ہم سب یہ نہیں چاہتے کہ ہمارے گناہ معاف ہو جائیں، ہماری بخشش ہو جائے؟ تو پھر آئیے اللہ پاک کی بارگاہ میں سچ توبہ کریں، نماز اور دیگر فرائض کی پابندی کے ساتھ ساتھ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں۔ اللہ پاک اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پاک بھیجنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ تو یہ درود پاک اپنے معمولات میں شامل کیجیے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں رحمت للعالمین بن کر تشریف لائے، تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے۔ اللہ پاک پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت کے صدقے ہمارے رزق میں، ہماری جان میں، مال میں، گھر میں، مال و دولت میں خوب خوب برکتیں عطا فرمائیں۔ ناظرین، ایک ایسا درود پاک میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اور اس درود پاک کی خصوصیت یہ ہے، اس کی برکت یہ حاصل ہوگی کہ الحمدللہ عز و جل اس درود پاک پڑھنے والے کے مال و دولت میں اضافہ ہوتا رہے گا، اس کا مال و دولت بڑھتا رہے گا۔ بلکہ صاحب روح البیان رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص اس درود پاک کو پڑھے گا اس کا مال و دولت بڑھتا رہے گا۔ آپ جانتے ہیں وہ کون سا درود پاک ہے؟ آپ بھی پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک وعلی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک وعلی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ کتنا آسان درود پاک ہے۔ ناظرین، جو یہ چاہتا ہے اس کے مال و دولت میں برکت رہے، اس کے رزق میں برکت رہے، اس کے گھر میں خوشحالی آ جائے، تو اسے چاہیے کہ اللہ پاک کا شکر ادا کرے، حلال کمائے اور کثرت سے درود پاک پڑھے۔ اچھا، یہاں یہ میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ مال و دولت میں اضافے کی نیت سے درود پاک نہیں پڑھنا، بلکہ اس نیت سے درود پاک پڑھنا ہے کہ مجھے اللہ پاک کی رضا نصیب ہو جائے، اللہ پاک مجھ سے راضی ہو جائے۔ تو نمازوں کی پابندی کے ساتھ ساتھ یہ درود پاک پڑھتے رہیے گا، انشاءاللہ الکریم آپ کے مال و دولت میں برکت ہی برکت رہے گی، اور الحمدللہ عز و جل آپ کے گھر میں بھی خوشحالی آ جائے گی۔ تو خالصتاً لوجہ اللہ، اللہ پاک کی رضا کے لیے اخلاص کے ساتھ یہ درود پاک پڑھنے کا اہتمام کرنا۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں رحمت بن کر تشریف لائے اور ہمیں علم و حکمت اور روشنی عطا فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی وہ مبارک ہستی ہیں کہ جن کی محبت، جن کا ذکر اور درود پاک پڑھنے سے دل کو سکون بھی ملتا ہے، دماغ کو بھی روشنی اور طاقت ملتی ہے، اور ایک روحانی طاقت حاصل ہوتی ہے۔ جو شخص چاہتا ہے کہ اس کا حافظہ مضبوط ہو، اس کا ذہن تیز ہو جائے، اسے چاہیے کہ خوب خوب درود پاک کی کثرت کرے، اور خصوصیت کے ساتھ مغرب اور عشاء کے درمیان درود پاک پڑھے۔ آئیے ناظرین، ایک خاص درود پاک آج میں آپ کو عرض کرتا ہوں، جس کی برکت سے قوت حافظہ مضبوط ہو، ذہن تیز ہو جائے گا۔ آپ جانتے ہیں وہ کون سا درود پاک ہے؟ یہ درود پاک نوٹ کیجئے گا، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الکامل وعلی آلہ کما لا نہایت لکمالک وعدد کمالہ۔ ایک بار پھر میں آپ کو سناتا ہوں، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الکامل وعلی آلہ کما لا نہایت لکمالک وعدد کمالہ۔ اگر کسی شخص کو نسیان یعنی بھول جانے کی بیماری ہونا، تو وہ مغرب اور عشاء کے درمیان اس درود پاک کو کثرت کے ساتھ پڑھے، انشاءاللہ الکریم حافظہ قوی ہو جائے گا، حافظہ مضبوط ہو جائے گا، تیز ہو جائے گا۔ اچھا، ایک بات اور میں آپ کو عرض کرتا چلوں کہ دیکھیں، اللہ پاک نے دماغ اور یادداشت بھی ایک نعمت بنائی ہے نا، اور اس کی مضبوطی کے لیے روحانی اور ظاہری دونوں طرح کے اسباب اختیار کرنے چاہیے۔
درود پاک بھی پڑھتے رہیں، اور اگر ذہنی طور پر، جسمانی طور پر، دماغی طور پر کوئی بیماری ہے، کوئی تکلیف ہے، اس کا روحانی علاج بھی کروائیں، ڈاکٹری علاج بھی کروائیں، اور درود پاک پڑھتے رہیں۔ ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، اور تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ الحمدللہ، ہم اللہ پاک کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جس نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا، ایمان کی نعمت نصیب فرمائی، اور اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ درود پاک ایک ایسی عظیم نعمت ہے جو ہمارے دلوں کو پاک کرتی ہے، ہماری دعاؤں کو قبولیت کے قریب کر دیتی ہے۔ درود پاک پڑھنے کی ایک خاص فضیلت یہ بھی ہے کہ اس کی برکت سے ہمارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اچھا یاد رکھیے گا کہ جہاں گناہ معاف ہونے کی روایت بیان کی جاتی ہے نا، تو وہاں گناہ صغیرہ مراد ہوتے ہیں۔ کبیرہ گناہ یہ توبہ سے اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کرنے، سچی توبہ کرنے سے معاف ہوتے ہیں۔ آج انشاءاللہ الکریم میں آپ کو 2 ایسے درود پاک عرض کرنے لگا ہوں جس کی برکت سے الحمدللہ ہمارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ پہلے تو یہ درود پاک نوٹ کیجئے گا کہ جو یہ درود پاک پڑھے نا، تو الحمدللہ عز و جل اس درود پاک پڑھنے والے پر رحمت کے 70 دروازے کھل جائیں گے۔ وہ درود پاک نوٹ کیجئے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ پاک کے سب سے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص یہ درود پاک پڑھے، اگر کھڑا تھا تو بیٹھنے سے پہلے، اور اگر وہ بیٹھا تھا تو کھڑے ہونے سے پہلے اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ وہ درود پاک ناظرین آپ جانتے ہیں کون سا ہے؟ صلی اللہ علی محمد۔ اچھا دوسرا درود پاک بھی میں آپ کو بتاتا چلوں، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کتنا یہ مختصر درود پاک ہے نا۔ یہ وہ درود پاک ناظرین جس کی فضیلت یہ ہے کہ جو یہ درود پاک پڑھے، اللہ پاک اس پر رحمت کے 70 دروازے کھول دیتا ہے۔ تو پھر آپ بھی نیت فرما لیجئے، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں خوب کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ الکریم دنیا اور آخرت میں خوب ہمیں رحمتیں، برکتیں، عافیتیں، سلامتیں اور خیر ہی خیر نصیب ہوگی انشاءاللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، چونکہ ہمارے پروگرام کا موضوع ہے درود پاک سے روحانی علاج، اور اگر ہم معاشرے کے اندر اپنے اطراف میں ہم دیکھیں یا ہم خود اپنے آپ کو دیکھیں، کچھ نہ کچھ مشکلات زندگی میں یہ رہتی ہیں۔ کبھی کوئی پریشانی، کبھی کوئی مشکل، تو اب آپ نے پریشان نہیں ہونا، ہمت رکھیں، حوصلہ رکھیں۔ ایک ایسا درود پاک میں آپ کو عرض کرنے جا رہا ہوں جس کی برکت سے تمام مشکلات دور ہو جائیں گی، اللہ پاک کی رحمت سے ہمارے غم یہ خوشیوں میں بدل جائیں گے، ہماری مشکلات آسانیوں میں تبدیل ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ آپ جانتے ہیں وہ درود پاک کون سا ہے؟ وہ ہے درود تنجینا۔ سبحان اللہ۔ آئیے پہلے میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ علامہ ابن فاکہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب الفجر المنیر میں اس درود پاک یعنی درود تنجینا کے بارے میں ایک واقعہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ پارسا شیخ موسیٰ ضریر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مجھ سے بیان کیا، اچھا وہ بذریعہ کشتی سمندری سفر پر روانہ ہوئے، راستے میں بڑا شدید طوفان آیا۔ اچھا وہ طوفان ایسا تھا جسے اقلابیہ یعنی الٹ پلٹ کر دینے والی اس طرح کی لہروں کے ساتھ وہ طوفان آیا تھا۔ بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اس طوفان میں پھنس کر ڈوبنے سے بچ جاتے ہیں۔ لوگ ڈوبنے کے خوف سے چیخو پکار کرنے لگے۔ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے نیند آ گئی اور کرم ہو گیا، خواب میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کشتی والوں کو کہو کہ وہ 1000 مرتبہ یہ درود شریف پڑھیں۔ کون سا درود شریف؟ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صلاۃ تنجینا، یعنی درود تنجینا کے متعلق فرمایا کہ کشتی والوں کو کہو کہ وہ 1000 مرتبہ درود تنجینا پڑھیں۔ تو وہ بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے کشتی والوں کو بتایا، اور ابھی ہم نے درود پاک صرف اتنا ہی پڑھا تھا، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صلاۃ تنجینا، یہاں سے لے کر بعد الممات تک ہی پڑھا تھا کہ بیدار ہوا اور کشتی والوں کو خواب بیان کیا۔ ہم نے مل کر 300 مرتبہ ہی پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس طوفان سے نجات عطا فرما دی۔ سبحان اللہ۔
اور شیخ مجد الدین فیروز آبادی صاحب قاموس نے شیخ حسن بن علی اسوانی کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ جو شخص یہ درود پاک یعنی درود تنجینا کسی بھی مشکل میں، کسی بھی پریشانی میں، کسی بھی آفت میں، کسی بھی مصیبت میں 1000 مرتبہ پڑھے، اللہ پاک اس کی مشکل کو آسان فرما دے گا، اس کا مقصد پورا فرما دے گا۔ یہ ناظرین درود تنجینا کی کچھ خصوصیات، کچھ اس کے فضائل تھے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیے۔ اب آئیے درود تنجینا میں آپ کو سناتا ہوں، آپ بھی پڑھیں اور کوشش کریں کہ اس درود تنجینا کو یاد کر لیں اور اپنے معمولات میں شامل رکھیں، انشاءاللہ الکریم ہر طرح کی مشکلات سے نجات حاصل ہوگی۔ آئیے درود تنجینا سنتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد صلاة تنجینا بہا من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بہا جمیع الحاجات وتطہرنا بہا من جمیع السیئات وترفعنا بہا عندک اعلی الدرجات وتبلغنا بہا اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیاة وبعد الممات انک علی کل شیء قدیر۔ تو ناظرین یہ ہے درود تنجینا، تو یہ اپنے معمولات میں شامل کیجئے گا، انشاءاللہ الکریم ہر طرح کی مشکلات سے نجات حاصل ہوگی۔ درود شفاء امراض، ناظرین یہ تو وہ مخصوص درود پاک ہے، اتنا زبردست یہ درود پاک ہے۔ یوں تو تمام ہی درود پاک برکتوں والے، رحمتوں والے، فضیلتوں والے ہیں، لیکن درود شفاء امراض کی خصوصیت یہ ہے کہ بِإِذْنِ اللہ، اللہ پاک کے حکم سے موت کے سوا ہر بیماری سے شفا حاصل ہو جاتی ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہم سب کبھی نہ کبھی جسمانی یا روحانی بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں نا، کوئی بیماری آ جاتی ہے، کبھی دل گھبراتا ہے، کبھی جسم میں تکلیف ہونا شروع ہو جاتی ہے، کبھی کوئی ایسی بیماری لگ جاتی ہے کہ جو دوا سے بھی ٹھیک نہیں ہوتی، بڑا علاج کروانے کے باوجود بھی فوائد حاصل نہیں ہو پاتے، صحت یاب نہیں ہو پا رہے ہوتے، تو ایسے وقت میں ہمیں کسی ایسے ذریعے کی تلاش ہوتی ہے کہ جو دوا سے بڑھ کر ہو، جو دل کو سکون دے، جو جسم کو بھی شفا عطا کرے اور ہماری بیماریاں بھی دور کر دے، اور وہ ہے درود شفاء امراض۔ درود شفاء امراض کے بارے میں آتا ہے کہ بِإِذْنِ اللہ موت کے سوا ہر مرض کو مفید ہے۔ پہلے درود شفاء امراض سماعت فرمائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافیت الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ یہ درود شفاء امراض یہ آپ باوضو مریض کو لکھ کر دیں کہ وہ زبان سے چاٹے یا پانی میں گھول کر پلا دیں، شفا ہونے تک یہ عمل برابر کرتے رہیں، بِإِذْنِ اللہ موت کے سوا ہر مرض کو مفید ہے۔ تو یہ درود شفاء امراض بیماروں کے لیے، مریضوں کے لیے بہترین تحفہ ہے۔ درود پاک سے روحانی علاج ہے، ہر طرح کی بیماریاں اللہ پاک کی رحمت سے، اللہ پاک کے فضل سے ہی دور ہوں گی، کیونکہ ناظرین ہم آپ کو بتاتے رہتے ہیں کہ شفا دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، اللہ پاک چاہے گا تو ہی شفا حاصل ہوگی۔ تو یہ درود پاک پڑھ کر اپنے مریضوں پر دم کریں، خود بیمار ہیں تو خود پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں اور بتائے گئے طریقہ کار کے مطابق عمل کیجئے گا، اللہ پاک کی رحمت سے شفا حاصل ہوگی۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے اس پروگرام روحانی علاج کا وقت بھی ختم ہوا چاہتا ہے۔ جو وظائف، جو درود پاک آپ کو بتائے گا یہ اپنے معمولات میں شامل کیجئے گا، اور درود پاک کی خصوصیات، درود پاک کے فضائل جو ہم نے سنے ان کو اپنے دل میں بھی رکھیے گا اور اپنے معمولات میں شامل کیجئے گا۔ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنا ہے۔ جو مخصوص درود پاک آپ کو بتائے گئے وہ بھی وقتاً فوقتاً اپنے معمولات میں شامل رکھیے گا اور بتائے گئے طریقہ کار کے مطابق عمل کیجیے گا۔ اللہ پاک کی رحمت سے ہمارے مسائل بھی حل ہوتے چلے جائیں گے، پریشانیاں بھی دور ہوتی چلی جائیں گی، کیونکہ درود پاک ہی اتنا مبارک عمل ہے کہ اللہ پاک اس کی برکت سے دین و دنیا کی بھلائیاں، برکتیں، رحمتیں، سعادتیں اور خیر ہی خیر نصیب فرماتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کے دکھ، درد، غم، رنج سب دور فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں عافیت اور سلامتی نصیب فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عطا کر دے تو صحت یا خدا، ہم پر کرم فرما۔